نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکے گا۔ بخاری میں آتا ہے ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاء نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرنا تھا آپ کو؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا۔ اگرچہ اس جملے کے مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چونکہ شریعت کی تکمیل کرنا تھی اور دین کو اس کی اصل پر اٹھانا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں وہ ان پر پھر سے حلال کر دی گئی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث یعنی ناپاک چیزیں، گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے۔ درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت کیوں حرام کیا؟ مثلا کتا کیوں حرام کیا؟ اس کی خصلت ہی ایسی ہے، اگر انسان ایسا گوشت کھانے لگے تو اس کے اندر بھی وہی خصلت پیدا ہو جائے، کیونکہ غذا کے انسان کی ذات اور شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سے بھی جو چیزیں گل سڑ جائیں، گندی ہوں، باسی ہوں، بدبودار ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی خبائث میں آتی۔ آپ نے یہ غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر فوڈ کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی ان کے نبی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دین کی ترقی اور دین کا کام کرنا اور پھیلانا، یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی اپنے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کام کے وارث بننا چاہتے ہیں بائی چوائس، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ پہلا کام تو یہ ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک غذائی عادات درست نہ ہو، کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اور حرام اور حلال سے بھی بڑھ کر طیب اور خبیث کی تمیز۔ یہاں صاف ستھرے کھانے اور گلے سڑے کھانے میں جب تک تمیز نہ ہو، وہ چیزیں جو انسان کو صحت بخشتی ہیں اور وہ چیزیں جو صحت کی خرابی کا سبب ہیں، جب تک اس معاملے میں انسان کانشس نہیں ہوتا، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ آج امت مسلمہ کس مشکل کا شکار ہے؟ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ خبیث اور طیب کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، حرام اور حلال کی بھی نہیں ہے، خبیث اور طیب کی بات ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اب بہت سے ڈاکٹرز جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں وہ علاج بالغذا پہ بہت کام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت تلقین کرتے ہیں، اور فوڈ کے بارے میں بہت اویئرنیس عام کی جا رہی۔ آج ہی صبح میں نے پیپر پڑھے ہیں آغا خان یونیورسٹی کینسر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس میں انہوں نے ان غذاؤں کے نام اور
تحقیقات سے بتایا ہوا کہ کون سی غذائیں دراصل کینسر کا سبب بنتی. یعنی مثلاً ایک اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں 1,00,000 میں سے 30 سے 40 عورتیں بریسٹ کینسر سے ختم ہوتی ہیں، جبکہ سری لنکا میں 2 سے 3. کیوں؟ امریکہ حالانکہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں صفائی ستھرائی کے پیمانے بہت ہیں، لیکن 1,00,000 میں سے پر لاکھ 30 سے 40 عورتیں اس مرض کا شکار ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب عام ملک میں 2 سے 3. کیوں یہ فرق ہے؟ جنک فوڈ، یہ جو ان نیچرل اور کیمیکلز پر مبنی فوڈ ہے نا، فوڈ پروسیس بہت ہوتی، نیچرل فوڈ بہت کم رہ گئی. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلیں گے، تو لوگ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ صاف ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں. یہ چیز جو میں اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں، اس کے اندر اللہ نے آنکھیں دی نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز گلی سڑی ہے، گندی ہے، خراب ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے ہمیں کھانی ہے، بھلے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم تو ذائقے کے غلام ہیں، ہمیں تو صرف ذائقے سے غرض ہے. اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں. تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تعلیم کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غذا کی تعلیم صرف ہوم اکنامکس پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے، وہ بتایا کریں، یا ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ سجھایا کریں، وہ لوگوں کو بتایا کریں. حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں، کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. کتنے درس سنے آپ نے اس پر؟ ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو، کیونکہ لقمہ جو اندر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا، اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی، تعلیم ہوگی، اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے، اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے. کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے نا. تو پیغمبر علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ طیب چیزوں کو حلال کیا تھا، طیب کی پہچان کرائی تھی، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبیث حرام کے درجے میں، گندی گلی سڑی چیزیں. اور کیا کیا تھا؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے، یا اتارے تھے آپ نے ان سے، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق، التی کانت علیہم وہ جو ان پر تھے. یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور طوق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ. مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا جائے گا، دیت یا معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی کوئی دوسری صورت نہیں. یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا، دھل کے نہیں صاف ہو سکتا. بے شک آپ دھوتے رہیں لیکن وہ نہیں صاف جب تک کاٹ نہ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی جو آسان تھی. آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلہ، مجھے بھیجا گیا ہے یکسو آسان سہل دین دے کر، یعنی جس میں بہت فراخی ہے، بہت آسانی ہے، یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے. پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کیا سختی تھی، یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد رکھی تھی. یعنی کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تھیں اور کچھ پابندیاں ان کی خود ساختہ بھی تھیں. دین کو انہوں نے اپنے لیے خود بھی مشکل بنا رکھا تھا. اسی میں ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی
تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے، بلکہ ایسی عورتوں کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جاتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سختی کو، اس پابندی کو ختم کیا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے، قیاس آرائیوں کی وجہ سے جو دین ان پر مشکل ہو گیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آسان فرمایا۔ الاغلال اور طوق میں کیا فرق ہے؟ طوق گردن کو جکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے جکڑنے کے لیے۔ اغلال ہاتھوں کے لیے عموماً ہتکڑیاں بولا جاتا ہے اور پاؤں کے لیے بیڑیاں بولا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خود ساختہ پابندیاں جو انسان کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، وہ رسمیں جو ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لی، جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا، ہاتھوں کی ہتکڑیاں بنا لیا، گردن کے طوق بنا لیا، کہ جن کی وجہ سے نہ ہماری سوچ آزاد ہے اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے، ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے۔ مثلاً مرنے کے موقع پر جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں، آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غیر تعمیری کاموں سے، اور وہ بھی دین کے نام پر غیر ضروری چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے۔ جتنا دین ضروری ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی، لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ فالذین آمنوا بہ، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائیں، وَأَزَّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں۔ ازرو کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا مطلب تو جانتے نا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا۔ تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں۔ تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا۔ عبداللہ بن عباس نے ازروہ کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں، اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا، مبرد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں۔ ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت۔ اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں۔ عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں، جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں۔ پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں
جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آتا نا الزروح کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے. وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کرتے تھے. اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلا آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا. کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو. لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، یعنی جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے، ایسی عزت اور احترام کے ساتھ. دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا. آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفاء اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا یہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی. حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے. یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور رعب ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے. تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے. ابھی تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ احترام ہی کا ایک اور رویہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، یعنی شور مچاتے اور آوازیں دیتے ہوئے نہیں آتے تھے. دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے. بالاظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے، ٹخ ٹخ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے. یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے. اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا بلکہ بعد میں بھی. آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کبھی اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا. یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زارو قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا. آج مسجد نبوی کا حال دیکھیں اس امت کے ہاتھوں. وہاں جا کے تو دل چاہتا ہے صرف روتے ہی رہیں لوگوں کے حال دیکھ کر، جو چیخ پکار اور جو ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ اور جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں رہا، جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زبان سے کیا دعویٰ ہے ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے، جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے. تو ہم تو صرف آپ کے نام سے واقف ہیں، یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے. سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. تو آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. لیس منا من لم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے. اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں. آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی. مکمل یکسوئی، ادب، احترام، خاموشی. بسا اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات لانے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. وَنَصَرُوهُ، اور آپ کو مدد دی. مدد کس چیز میں دی؟ آپ کیا کام کاروبار تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے؟ وہ کوئی بزنس تھا آپ کا، وہ کوئی تجارت کا کام تھا، کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے مددگار بنے تھے سب مل کر؟ دین کو پھیلانے کا کام. طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان صحابہ کے بارے میں اور مددگار مل گئے کہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے، جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک. اور وہ پھر مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا بلکہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع بھی کیا، یعنی قرآن پاک کو بھی فالو کیا. یہ ہے ان کی اصل خصوصیت. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں. اس سے دین نہیں مکمل ہوتا. دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے.
ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ ہے کامیاب لوگوں کی صفات. تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی، کامیاب ہوگی، تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے؟ جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی، اتنی مشینری ملے گی، فلاں اور فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں، فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، یہ صفات مادی نہیں، اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں، اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی. آپ دیکھیں نا کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں پیچھے کہا نا میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی؟ جن کے اندر تقویٰ ہو، جو اب دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، مال خرچ کر سکتے ہوں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور درست غذائی تعلیم دی، اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلا عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، وہ نہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی اس کے بنیاد کن چیزوں پر تھی؟ اگر ہم اس سنت کو لیں، نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو، ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاؤ. دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو. بدعات کا خاتمہ، جب تک وہ نہیں ہوتا اصل دین تو پردوں میں چھپا رہتا ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے. اور اس کے بعد ادب، احترام، اخلاق، تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. آپ کے طریقہ تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے، ہم جتنا مرضی دین پڑھا لیں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی؟ کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا؟ اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں. آپ میں سے جو مائیں ہیں، چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں. آپ مائیں اپنے بچوں کو جیسے پاکٹ منی دیتے ہیں نا، ایسے ہی صدقہ منی بھی دیا کریں. ٹھیک؟ یعنی جب آپ صدقہ کریں تو صرف خود نہ کیا کریں، بچوں سے کروایا کریں، ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں، ان کو احساس دلائیں، تاکہ ان کے دل سے دنیا کی حرص اور مال کی محبت کم ہو. یہ ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی بات آئی ہے. ہمارے ہاں یہی تو ختم ہو گئی ہے بات. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. دوسری چیز مال خرچ کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. کون سا کام کیسے کرتے تھے، اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی آپ نہیں جان سکتے، نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق لگ جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کرنا ہے، تو آپ کا دماغ کھلنے لگے گا، آپ کی طلب بڑھنے لگے گی، آپ پھر تلاش کرنے لگیں گے ان سارے طریقوں کو. اچھا یہ کام کیسے کرتے تھے، یہ کام کیسے کرتے تھے، تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.